کتاب ایک ایسی دوست ہے جو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، اور جس شخص کو بھی کتاب پڑھنے کی عادت ہو جائے، یا جو بھی شخص بک ریڈنگ اور بک کلیکشن کا شوقین ہو، ان کے لیے پھر اگر ان کے دوست احباب نہ ہوں تو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے خیال سے دوستی دوست سے نسبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حلقہ یارا میں رہنا ہے تو کاجل بن جا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو اگر آپ کتابوں کو دوست بناتے ہیں اور تو آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو کہیں پہ بھی آپ کو علیحدگی یا اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ اس وقت میرے نہایت ہی پیارے دوست عرفان حیدری صاحب موجود ہیں۔ اس خوبصورت انتہائی دلکش جگہ پہ آ کے پورے خپلوں کے نظارہ کرتے ہوئے بھی ہم اپنی کتابیں ساتھ لائے ہیں، اور کتاب یقین کر یہاں بیٹھ کے ایک دو کتابوں کے چیپٹریں پڑھنے کا دل کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں عرفان حیدری صاحب یہاں پہ مطالعے میں مصروف ہیں، تو ہم چند باتیں کتابوں کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر میں اپنی بات کروں تو میرے فیوریٹ رائٹر جو ہیں وہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں۔ مولانا صاحب کی جو اسلوب تحریر ہے وہ انتہائی سادہ اور دل نشین ہے، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور اگر آج کے دور میں جو بڑھتے ہوئے ایتھیزم ہے، اس حوالے سے مولانا کی جو محنت ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد مولانا مودودی صاحب ہیں مرحوم، ان کے بھی کتب انتہائی پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو عرفان حیدری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں، اور آپ کتابیں پڑھنے کا شوق ان کو کب سے شروع ہوا؟ جی عرفان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ بہت خوب۔ تو میں کتابوں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ کتاب ایک ایسا دوست ہے جو آپ کو زندگی کے کسی مقام پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ کوئی مجلس ہو، کوئی فورم ہو، کوئی ادارہ ہو یا مجلس ہو، اس میں کتاب آپ کو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کو پل پل میں آپ کو رہنمائی دیتی ہے۔ کتاب اپنی طرف آنے والے ہر طالب علم کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، موضوعات ہیں، میں نے سمیٹے ہوئے ہیں، ان کو آپ چن لیں، ان کو آپ بھی اپنے آپ کو کندن بنا لیں اور جدید موضوعات کے لحاظ سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں۔ تو نجم الدین بھائی کی طرح میرے بھی کوئی فیوریٹس رائٹرس ہیں، جن میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، ڈاکٹر شیخ احمد دیداد صاحب، مولانا وحید الدین خان صاحب اور مولانا وحید مودودی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کا فیوریٹ رائٹر ایک اور بھی ہے جناب استاد محترم جاوید احمد خامنی صاحب۔ یہ اس دور کے جدید میاناس اسکالرس ہیں جنہوں نے جدید ایتھیزم اور جدید موضوعات پر سیاست، معیشت اور جدید معاشرتی زندگی سمیت پوری دین اسلام پر کام کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میرا رائٹر جو مشہور ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے پورے دین اسلام پر کام کیا ہے۔ تو جتنے بھی میں نے رائٹرس میں نے جو ذکر کیا ہے، یہ سارے فیوریٹس ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی ان کی کتابوں کو پڑھیں اور اپنے ذہنوں، اپنے افکار کو بار بار پرکھیں، ان کو اپنی جو استدلال ہے، طرز استدلال ہے، ان کو بار بار ریوزٹ کریں اور اپنے ذہنوں کو جدید دور کے موضوعات سے ہم آہنگ کریں۔ شکریہ۔ اچھا عرفان بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سارے رائٹروں کے نام بتایا، تو ان کے جو ساری کتابیں ہیں وہ بھی ہر ایک کو پڑھنا تو ممکن نہیں ہے، تو آپ کم از کم تین ایسی کتابوں کے نام بتائیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر خود تو ایک طرح سے کتابیں پڑھنے کا مزید لگاؤ پیدا ہو گیا، اور آپ دوسروں کو بھی کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ کتاب لازمی پڑھیں؟ جی شکریہ۔ پہلے تو جس رائٹر کو میں نے سب سے پہلے پڑھا وہ جناب سید ابوالعلا مودودی صاحب ہیں، جن کی تفہیم القرآن نہایت دل نشین ہے تفسیر کے حوالے سے، اور اس کی دوسری کتاب خلافت الملکیت جو خلافت اور ملکیت کے بارے میں ہے، اور تیسری کتاب خطبہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی خطبات بہاولپور، اور جناب جاوید احمد خامنی صاحب کے المیزان مقامات اور الاسلام برہان، یہ تین کتابیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، اور اس وقت کے دور جدید کے مطابق جنہوں نے ہمیں تعصب سے نکالا، ہمیں مذہبی جو اختلافات سے ہمیں نکال کر ہمیں باہر کیا، مذہبی اختلاف، فقہی اختلاف سے نکال کر، اس کی ایک مشہور کتاب ہے الانصات فی سبب بیان الاختلاف۔
کہ فقہی اختلاف کی اصلیت کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے. وہ پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہے، ہمارے ہاں جو تعصب ہے، ہمارے ہاں جو فرقہ بندی ہے، جو ہے 1.5 انچ کی مسجد صاحب نے اپنی طرف بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر مختلف قسم کے ایک دوسرے کے اوپر تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، گمراہی اور ضلالت کے فتوے لگاتے ہیں. تو ہمیں یہ کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہمیں ایک عالم اسلام کا الگ چہرہ دیکھنے کو ہمیں ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں تو شیخ احمد دیداد کی کتاب ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، کمپیریٹیو انالیسس کیا آپ نے. اس کے اوپر صاحب کی ایک کتاب ہے جو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق دی ڈسکوری آف گاڈ، یعنی کہ خدا کی دریافت اور راز حیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں. یہ کتابیں آپ بھی پڑھیں اور جدید موضوعات کے مطابق اپنے آپ کو ہم کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. تو عرفان بھائی نے اپنے کتابوں کے حوالے سے بات کی اور یقیناً انتہائی مفید انہوں نے کتابوں کے نام بتائے ہیں. تو میں ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں وہ حصول علم کی راہ میں وہ مختلف شہروں میں یا اپنے علاقوں میں علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک بک ریکمینڈ کروں گا. جب زندگی شروع ہوگی، ابو یحییٰ صاحب کی. آپ ذرا کتاب دکھائیں. تو یہ کتاب ہے اور سب سے یہ وہ پہلی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد مجھے کتابیں پڑھنے کی لت پڑ گئی تھی. اور یہ کتاب ناول کی صورت میں لکھا ہے اور انتہائی یعنی آخرت کو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے. پھر اس کی ابھی 4-5 مزید اس کی سیریز بنی ہوئی ہے، ابو یحییٰ صاحب لکھ رہے ہیں. لیکن اس کی جو دوسری قسط ہے وہ جب زندگی شروع ہوگی کے نام سے ہے. تو میں ماؤں بہنوں سے اسپیشلی ان کو ریکمینڈ کروں گا یہ جو 2 ناول ہیں یہ آپ لوگ لازمی پڑھیں. بہت بہت شکریہ.